شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بڑے بھائی پروفیسر عمر صاحب، وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، ڈاکٹر مختار صاحب ڈائریکٹر ہمارا ای پروگرام، پروفیسر ارشد صاحب ڈین آف دا کمیونٹی میڈیسن، ڈاکٹر طاہر صاحب ہیڈ آف دا یونیسیف پنجاب، ڈاکٹر آصف شہزاد صاحب اور ڈاکٹر قرۃ العین صاحبہ، بڑی مہربانی آپ لاہور سے سارے تشریف لائے ہیں، پروفیسر نعیم صاحب، پروفیسر رنداوا صاحب اور تمام میرے اسٹاف نرسز، میڈیکل اسٹوڈنٹ، ڈاکٹرز۔ یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب میں میڈیکل کالج میں راولپنڈی میں خاص طور پہ اس یونیورسٹی میں آتا ہوں، میرے منہ سے ابھی کالج ہی نکلے گا، کیونکہ جب میں کالج میں آیا تھا تو یہ کالج تھا، اب یہ ماشاءاللہ یونیورسٹی بن چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر عمر صاحب کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج نیشنل بورڈ کا ایک ایگزام انہوں نے کنڈکٹ کرایا۔ یہ بڑا آنر ہے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے لیے کہ وہ امتحان جو پہلے کبھی نمز میں ہوا کرتا تھا، یہ بڑا آنر ہے کہ پورے پاکستان میں انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا، اور میں اس کے لیے عمر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بہت ساری ای پی آئی کے حوالے سے باتیں سن لی ہوں گی۔ میں نے بہت سارے کام کر چکا ہوں 3.5 مہینے میں، 4 مہینے میں، وہ میں بتاتا چلا جاؤں تو بہت ایک لمبی سی تعداد ہو جاتی ہے، لیکن مختصراً ان 4 مہینوں کے اندر جو ہم نے 2-3 بڑے اچھے کام کیے، ایک تو یہ تھا کہ ہم نے تمام جیلوں میں پہلی باری پاکستان میں پنجاب میں کوئی تقریباً 43 جیلوں میں 48,000 لوگوں کی یہ ساری ویکسینیشن، یہ سارا چیک اپ، ان کی ساری ٹریٹمنٹ، پی سی آر، جینو ٹائپ، جین ایکسپرٹ ٹی بی کے لیے ان کا لنگس فنکشن ٹیسٹ، ان کی ساری شوگر، اس طرح سارا مکمل چیک کرا کے ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ بھی ان کو دی ہے کہ اگر کسی کو ایڈس ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ دی ہے، اور اگر کسی کو ہیپاٹائٹس سی یا بی ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ دی ہے، اور ٹی بی جی بھی دی ہے۔ پھر ہم نے ان کو ایک کوڈ نمبر الاٹ کر دیے ہیں تو وہ جب جیل سے چلے بھی جائیں تو ان کا علاج ہوتا رہے۔ دوسرا، اس درمیان میں ہم نے ایک اور کیا کہ پورے پنجاب میں اویئرنیس کیمپ اسی طرح کے ارینج کیے، اور تقریباً 3.5 لاکھ افراد کو ہم نے یہ سارا جو کچھ میں نے آپ کو جیلوں کے قیدیوں کے بارے میں بتایا وہ سارا کچھ کیا۔ پھر اس کے علاوہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں یونیسیف کے تعاون سے، WHO کے تعاون سے ہفتہ آگاہی مہم برائے ٹیکہ جات شروع کی، اور یہ سمجھ لیں اسی کا شاید تسلسل ہے، جس پہ پورا ایک ہفتہ منایا گیا، اور اس میں کوشش یہ کی گئی کہ ہر بچے کو ویکسینیشن دی جائے، کوئی ایک بچہ بھی جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ چوتھا کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ پولیو کے جہاں جہاں بھی کوئی کیسز سامنے آئے اس کو ہم نے ایک ایمرجنسی لیول پہ کر کے اس پولیو کو ان کو ٹارگٹ علاقوں کو کوشش کیا کہ 100% پولیو کے ڈراپ فارم بچوں کو پلا دیے جائے تاکہ اس جگہ پہ اس پولیو کا خاتمہ کیا جائے۔ اور اب میں آپ کو آتا ہوں، میں نے کہا نا باتیں بہت ساری ہیں، میں کرنا نہیں چاہتا، ظاہر ہے آپ اتنی ساری ہو چکی ہیں، لیکن میں جو سب سے بڑی یہ میری اسٹاف نرسز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے جو ہم نے، مجھے نہیں پتا آپ کی پروموشن ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی ہے، آپ کی اپ گریڈ ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی، پہلے بتائیں آپ مجھے، ہوگی ہے نا؟ تو یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پورے پنجاب کی تمام نرسز کو، میں نے اس لیے سر عمر صاحب سے آ کے پوچھا کہ ہم نے پرائمری اور سیکنڈری کی تو کرا دی ہیں ساری، ادھر کیا اسٹیٹس ہے، میرا خیال ہے ہوگی ادھر بھی، تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے تمام اسٹافوں کو بغیر کسی سفارش کے اس دفعہ جو جس کی ایک ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی تھی، کسی سے فون نہیں کرانا پڑا، کسی کو کہنا نہیں پڑا، اور تمام نرسز کو پورے پنجاب میں ہم نے ان کی پروموشن کر دی۔ دوسرا جو کام ہم نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیا وہ تھی لیڈی ہیلتھ ورکر، جو کہ گریڈ 5 میں کام کر رہی تھی۔ 43,000 لیڈی ہیلتھ ورکر کو ہم نے اپ گریڈ کر کے 8ویں گریڈ میں ان کو اپ گریڈ کر دیا۔ تیسری چیز ہم نے کی، لیڈی ہیلتھ سپروائزر جو کہ 8ویں گریڈ میں تھی ان کو ہم نے 12 گریڈ دیا، اور جو بی اے پاس تھی ان کو ہم نے 14 گریڈ دیا۔ ایک اور کام جو ہم نے کیا آپ لوگوں کے لیے وہ تھا کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں، جو آپ کے ریڈیوگرافر ہیں، آپ کے ٹیکنیشینز ہیں، اور دوسرے اداروں کے جو اس طرح کے لوگ ہیں
جو ہماری میڈیکل کمیونٹی کی ریڑھ کی ہڈی کا ہوتے ہیں ان کا میں نے سلیبس پہلی باری بنوایا جو 2012 سے نہیں بنا تھا، اور ان کی بھی پروموشن رکی ہوئی تھی، تو وہ بھی الحمدللہ 1 مہینے کے اندر آتے ہی میں نے پہلے مہینے میں ان کا کورس کروا کے کورس اور ان کے منعقد کرا کے 36 کے 36 ان کی بھی پروموشن شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کا ہم نے یہ کیا کہ چاہے وہ کنسلٹنٹ ہے، چاہے وہ میڈیکل آفیسر ہے، گریڈ 17 سے 18 19 20 جو بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی اس وقت ہوتی تھی جب کسی کا کوئی جاننے والے کو پروموشن کرانی ہوتی تھی تو اس وقت وہ کوئی سفارش لگاتا تھا، پھر کمیٹی بیٹھتی تھی اور ایک اچھا خاصا وقفہ بھی آ جاتا تھا۔ اس دفعہ ہم نے تمام پنجاب میں بلا تشخیص جتنے بھی ڈاکٹرز تھے جن کی ریکوائرمنٹ، مثال کے طور پہ اگر گریڈ 18 کے ڈاکٹر کی ریکوائرمنٹ 12 سال تھی ٹو گو انٹو دا گریڈ 19، تو ہم نے اس پہ ایک لکیر کھینچ دی کہ یہاں تک تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ 19 گریڈ میں جائیں گے بغیر کسی سفارش کے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام دیا، اور یہ دونوں میں پرائمری میں بھی ہو رہا ہے اور سیکنڈری۔ دوسرا ایک اور کام یہ کیا کہ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی ایڈ ہاک بیس کی، اور وہ 4 مہینے کی جو تھی کانٹریکٹ میں ایڈ ہاک دی جا رہی تھی، وہ ہم نے پھر چیف منسٹر سے بات کر کے آرڈر کرایا اور سب کو پورے پنجاب میں کسی لیول بھی تھا 1 سال کا ان کا ہم نے ایڈ ہاک کو ریلیول کرا دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے 1045 ڈاکٹرز کی جاب کریٹ کی ہے، جس میں کنسلٹنٹ بھی ہیں، جس میں میڈیکل آفیسر بھی ہیں، اور یہ 100% اب میرٹ پہ اپائنٹمنٹ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں بحیثیت منسٹر چاہوں تو کسی 4 بندوں کو رکھوا لوں، میں ایک بندہ بھی اب ڈاکٹر کو نا اپائنٹمنٹ نہیں دلوا سکوں گا۔ میں نے ایسا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میرٹ سیٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک اور نیا کام اس دفعہ کیا ہے جو شاید پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ جو سینئر رجسٹرار تھے، کچھ ڈاکٹر ایسے تھے میڈیکل آفیسر جو ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ میں تھے، ایف سی پی ایس یا ایم ایس یا جو بھی تھا انہوں نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی تھی، وہ سینئر رجسٹرار ایڈ ہاک بیس پہ تھے۔ تو یہ ایک نئی پالیسی تھی جو چھپی ہوئی تھی، جو ہم نے چھپائی ہوئی پالیسی کو نکالا کہ ایک کوٹا تھا ان تمام میڈیکل آفیسر کا جو پرائمری اور سیکنڈری اور ایون آپ کے ٹرشری میں بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ ایڈ ہاک پہ یا مطلب مستقل تھے ریگولر پبلک سروس کمیشن سے، ہم ان کی پروموشن کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جو کوٹا ہوگا ہمارا اس کوٹے میں ہم ڈائریکٹ ان کو سینئر رجسٹرار اور یا ان کو کنسلٹنٹ پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں بغیر کسی انٹرویو کے، بغیر کسی چیز کے ایک میرٹ لسٹ تیار کریں گے۔ تو یہ ایک پہلی مرتبہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری بھی اپنے ڈاکٹرز کو سینئر رجسٹرار کے لیول پہ لے کے جائے گا جنہوں نے ایف سی پی ایس اور پوسٹ گریجویشن کی ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لاتعداد کام ہیں۔ میرا تو ظاہر ہے یہ کالج ہے، میں نے تو عمر صاحب سے کہا بھی ہے کہ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ خیر عمر صاحب خود بڑے ڈائنامک آدمی ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ، ویسے اللہ کے فضل و کرم سے وہ خود ہی سارے کام کرا لیتے ہیں، لیکن اب ہمارے کیونکہ سیکرٹری صاحب اتفاق ایسا ہوا ہے کہ وہ جو میرے سیکرٹری تھے وہ اب ایڈیشنل چارج ان کے پاس آ گیا ہے، تو میں ابھی عمر صاحب کو یہی کہہ رہا تھا کہ جو کام آپ نے کرانے ہیں ہاسپٹل کا، بس پنڈی پہ تو میرا حق ہے نہیں، باقی کا میں پنجاب کا اتنی ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن پنڈی میں میرا حق ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت لاتعداد کیے ہیں ہیلتھ میں، وہ میں نہیں اس پہ اس وقت جا رہا۔ بہرحال میں آپ کا تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری، اور خاص طور پہ میں اپنی اس ٹیم کا جو لاہور سے تشریف لائی۔ کل ہم نے ایک اور نیا کام کیا کہ میڈیا کے ساتھ بھی جو ہے کوآرڈینیشن شروع کی ہے۔ لاہور میں ہم نے پی سی میں تمام بڑے صحافیوں کو بلایا، پنڈی میں پی سی میں تمام صحافیوں کو بلایا، کیونکہ میرا ٹارگٹ ایک ہی ہے، میرا اب ایک اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو ٹی وی میڈیا میں ہر وقت ذلیل کیا جاتا ہے، ہمیں ڈاکٹر نہیں ڈاکو کہا جاتا ہے، ہمیں لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو میں ہر جگہ جا کے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں، یہ مسیحا ہیں، یہ اسٹاف نہیں، یہ مسیحا ہیں، یہ سارے اپنا دن رات کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم میڈیا کو بلائیں گے نہیں، دکھائیں گے نہیں، انہیں بتائیں گے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ بات جب میں نے انہیں بتانا شروع کیا کہ یہ کام ہو رہے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں، کیونکہ میڈیا کے نزدیک تو اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے خبر نہیں ہوتی، لیکن اگر کتا انسان کتے کو کاٹتا ہے تو بہت بڑی خبر بنتی ہے۔ ہمارے ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، 2-4 پرابلم ہو جاتی ہیں، اس کو ہم نہیں روک سکتے جہاں اتنی عوام آ رہی ہو، کیونکہ مسائل کم ہیں، وسائل کم ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کا جو تشخص ہے میں اس کو اجاگر کروں۔ میں بے شک جس دورے پہ بھی جاتا ہوں میں اپنے ایم ایس کو شاید فارغ بھی کر دیتا ہوں، میں ان کو ٹائٹ بھی کر دیتا ہوں، لیکن جب میں میڈیا کے سامنے آتا ہوں
تو میں کہتا ہوں یار یہ اسپتال بہت اچھا کام کر رہا ہے, یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بے شک میں جو مرضی ڈانٹوں. اور سر میں آپ کو بڑے مزے کی بات کہوں کہ پورے پنجاب کی لیبارٹریوں کے حالات بہت برے تھے, بہت برے تھے. لیکن اب آپ جائیں, مجھے پورا یقین ہے, آپ ٹیچنگ میں بیٹھے, ناراض نہیں ہونا میری بات سے آپ نے. اب ہم نے جو اتنا ڈیولپ کر دیا اس لیبارٹری کو, تو وہاں ہر جگہ پہ پیتھولوجی موجود ہے, کوالیفائڈ کنٹرول ہو رہے ہیں, مشینیں پہنچی ہوئی ہیں, مشینیں خراب نہیں ہوتی ہیں. اور میں جا کے نا لیبارٹری ضرور چیک کرتا ہوں, زیرو ٹالرنس ہے. دوسرا باتھ روم ضرور چیک کرتا ہوں, اس پہ بھی زیرو ٹالرنس ہے, کیونکہ باقی تو صفائی کا مسئلہ چلتا رہتا ہے, ایمرجنسی کی پرابلم چلتی رہتی ہیں, دوائیں مل رہی ہوتی ہیں. اور آپ کو سر ہم نے ایک بڑا اچھا کام کیا جو میں آپ کو بھی کہوں گا, اس پہ چلائیں, ہم نے آؤٹ سورس کر دیا سی ٹی اسکین کو. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پورے پنجاب میں جو بھی ایمرجنسی میں مریض آتا ہے اس کو ہم 2000 روپے سرکار دیتی ہے, اس کا فری ہوتا ہے سی ٹی اسکین, 2000 روپے ہم دیتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کوئی مشین پورے پنجاب میں 36 کے 36 اضلاع میں موجود ہے, وہ خراب نہیں ہوتی. اگر خراب ہوتی ہے تو کمپنی کو خود ذمہ داری ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ماڈل سر آپ کو بھی اپنے یہاں لانا چاہیے کہ آؤٹ سورس کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر مشین 1 گھنٹے کے لیے بند ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ جو کمپنی ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہوگا. تو اس طرح کی تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. بہرحال میں عمر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہم بہت بزی ہیں, میرے بندوں نے کہا وہ ٹائم نہیں دے رہے, تو میں نے سر کو فون کیا اور ان کی مہربانی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ ضرور فنکشن کریں گے. اور میں ان کا ایک پارٹ اور پارسل ہوں اس میڈیکل کالج کا, میں نے یہیں سے پڑھا ہے, یہیں سے سب کچھ کیا ہے, ساری زندگی یہی گزاری ہے, میرا حصہ ہے, میرا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے. کوئی خدمت ہو کسی کو بھی ہو, میرے دروازے سب کے لیے, جو جس کا جائز کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر. شکریہ.